نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت نے چار چیزیں بیان فرمائیں. ایک تو کعبۃ اللہ کا ذکر کیا اور اس کی اولیت بیان کی کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے جو انسانوں کی خاطر سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبہ. ایک تو کعبۃ اللہ کی اولیت بیان کی، پھر اس گھر کو مبارک گھر کہا، یعنی یہ برکتوں کا سرچشمہ ہے اور کائنات میں ہدایت کا مرکز ہے. اس گھر کو اولیت کی شان حاصل ہے، اس گھر سے برکت پھوٹتی ہے، اس گھر سے ہدایت کائنات کو اور اہل دنیا کو ملتی ہے، اور اس گھر میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ان سے سب سے نمایاں نشانی مقام ابراہیم ہے. وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا کعبہ، اور آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ اس گھر کی خوبی یہ ہے کہ جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے، یعنی یہ گھر مرکز امن ہے. اس کعبہ کا تعارف قرآن مجید میں آیا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کم و بیش 33 آیات میں ہے کعبۃ اللہ کا یا شہر مکہ کا. یہ کعبہ کیسے بنا، یہ نکتہ ہے. کیوں بنا، کیسے بنا، کب بنا، کس لیے بنا، اور انبیاء علیہ السلام اس کو کیسے دیکھتے رہے. بہت سی کتب میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب جنت سے اتارا زمین پر تو ہند کی سرزمین پہ اتارا جس کو سرندیپ کہتے ہیں. سرندیپ اس وقت تو ہند تھا، ملکی تقسیمات نہیں تھی، تو خطہ ہند میں سرندیپ کے مقام پر اتارا. تھوڑا وقت گزرا تو آدم علیہ السلام کو مالا اعلیٰ کی یاد آنے لگا، اور عرش پر ہمہ وقت جو اللہ کا ذکر ہوتا تھا، جو اللہ کی تسبیح ہوتی تھی، اور ملائکہ اللہ کے حضور لبیک اللہم لبیک کے کلمات بلند کرتے تھے، اور اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی، اور ملائکہ اللہ کی تکبیر کرتے، اللہ اکبر کر کے اس کو پکارتے تھے، اس کی تسبیح کرتے، اس کی تحلیل کرتے تھے، اور فضائیں مالا اعلیٰ کی اللہ کے ذکر سے معمور ہوتی تھی، اور آدم علیہ السلام کے کان سنتے تھے، مانوس ہو گئے تھے جنت کی ہواؤں میں اللہ کا ذکر سن سن کر. خالی زمین تھی، پہلے انسان اور پہلے بشر تھے جو زمین پر اترے، ابھی تو نسل آدم شروع نہیں ہوئی تھی. تو کچھ عرصے میں وہ اداس ہو گئے. عرض کیا باری تعالیٰ طبیعت اداس رہتی ہے، ہر وقت عرش پہ تیرا نام سنتا تھا، یہاں وہ آواز سنائی نہیں دیتی. ہر وقت تیری تسبیح، تیری تکبیر، تیری تحلیل ہوتی تھی، یہاں وہ پکاریں سنائی نہیں دیتی.
فضائیں تیرے ذکر سے معمور رہتی تھیں اور دل و جاں تیرے ذکر کو سن کر معطر رہتے تھے، یہاں ترس گیا ہوں، وہ آواز سنائی نہیں دیتی، کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدم فرش پہ عرش بنا دیتے ہیں، فرش پہ عرش بنا دیتے ہیں۔ حکم دیا کہ ہند سے سرندیب سے چلیں، اور اس جگہ اللہ رب العزت نے ہدایت کی پہنچایا جس جگہ پہ آج شہر مکہ ہے۔ اس وقت شہر نہیں تھا، خالی زمین تھی، جانور تھے، تو نسل آدم تو تھی نہیں۔ وہاں پہنچے اور حکم فرمایا کہ آدم یہاں جو کعبہ آسمانوں پر تھا بیت معمور، عین اس کے نیچے ایک کعبہ یہاں بناتے ہیں، ایک کعبہ یہاں بناتے ہیں، یہاں بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوگی اور تیری اداسی دور ہو جائے گی، فرش پر عرش کا سما پیدا کر دیں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، حج موسیٰ بن عمران فی 50,000 من بنی اسرائیل۔ اب یہ کانظر نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یا گویا دیکھ رہا ہوں، نہیں، اب واقعہ بیان کیا۔ حج موسیٰ بن عمران کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا، آ کر اس کعبے کا حج کیا، فی 50,000 من بنی اسرائیل، 50,000 افراد بنی اسرائیل کے ساتھ لے کر آئے۔ اور ابن جریر طبری اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم حضرت حوا دونوں مکہ میں پھر مقیم ہو گئے، حضرت آدم کی وفات ہوئی، وہ بھی کعبۃ اللہ کے دامن میں دفن ہوئے، ابو قبیس۔ حضرت حوا کی وفات ہوئی، وہ بھی حضرت آدم کے ساتھ اسی غار میں جبل ابو قبیس میں دفن ہوئے۔ یہ جبل ابو قبیس کیا ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے، اسی کے دامن میں کعبۃ اللہ ہے، اسی کے دامن میں محلہ بنو ہاشم ہے، جو ہاشمی رہتے تھے وہ اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں رہتے تھے، اور اسی کے دامن میں وہ گھر ہے حضرت سیدہ آمنہ کا جہاں حضور کی ولادت ہوئی۔ یہ سب ایک جبل ابو قبیس کا دامن ہے۔ آقا علیہ السلام کا میلاد بھی اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں ہوا ہے، ولادت، اور بنو ہاشم کے گھر بھی وہی ہیں۔ اور دار الندوہ یہ بھی آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد کا گھر تھا، محلہ بنو ہاشم میں دار الندوہ۔ تو دار الندوہ سے لے کر بنو ہاشم کے سارے گھر اس جبل ابو قبیس کے دامن میں ہیں۔ یہی آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہی میرے آقا کا بچپن گزرا، یہی جوانی ہوئی، اسی قبیس پر کھڑے ہو کر آپ نے انشق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ یہ وہ پہاڑ ہے، آدم علیہ السلام یہی ٹھہر گئے، اور قبر بھی کہا اسی ابو قبیس میں بناؤ میری، اسی پہاڑ کے دامن میں دفن ہوئے۔ پھر ابن سعد، امام ابن سعد طبقات میں بیان کرتے ہیں، قال ابن سعد فی الطبقات، کہتے ما یعلم موضع قبر نبی من الانبیاء الا 3، قبر اسماعیل فإنه تحت المیزاب بین الرکن والبیت، وقبر ہود بموقع آخر، وقبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن هذه قبورهم بحق۔ فرمایا 3 انبیاء کی قبروں کی 100% نشاندہی ہے، ان میں اسماعیل علیہ السلام، ان کی قبر مبارک میزاب رحمت کے نیچے ہے۔ حتیم میں جو کعبہ شریف کا پرنالہ ہے، عین اس کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر مبارک، اور وہاں پہلے زمانے میں سبز پتھر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں کھدائی کی گئی کعبۃ اللہ کی، تو انہوں نے پوچھا سبز پتھر ہے کیا ہے؟ تمام قریشی صحابہ نے بتایا یہ حضرت اسماعیل کی قبر مبارک ہے۔ اب امام فاقہی اخبار مکہ میں لکھتے ہیں
وسمعنا، ہم نے سکا راویوں سے یعنی ثقات سنا، ان حول الکعبۃ قبور 300 نبی، کہ کعبہ شریف کے ارد گرد، اب آگے چل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، جہاں آپ طواف کرتے ہیں کعبہ شریف کے ارد گرد امام فاقی نے لکھا کہ 300 انبیاء کے قبور اور مزارات۔ امام ابن جماعہ وہ بیان کرتے ہیں ہدایت السالک الی المذاہب الاربعۃ فی المناسک، اس میں بیان کرتے ہیں وَيُرْوَى أَنَّ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَزَمْزَمْ قَبْرُ نَحْوٍ مِّنْ 1000 نبی، وہ بیان کرتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم اور زمزم، اس مقام پر کعبہ کے مطاف میں 1000 انبیاء کے مزارات، اور مسجد اقصیٰ آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھی، اللہ کے 2 گھر تھے، تو سادہ بات ہے ان خطوں میں رہنے والے وہاں جاتے، انبیاء بھی اور ان کی امتیں بھی، اور اس خطہ مکہ کے قریب رہنے والے یہاں آتے۔ اب اس خطوں میں رہنے والے چل کے مکہ معظمہ کیوں آتے تھے؟ اس وقت تو الگ سے فضیلت نہیں تھی، الگ کوئی فضیلت تو نہیں تھی کہ کعبۃ اللہ افضل ہے بیت المقدس سے، اس وقت تو حکم وارد نہیں ہوا تھا، اللہ کا گھر تھا، یہ بھی حضرت آدم نے بنایا، وہ بھی حضرت آدم نے بنایا، ایک ہی زمانہ میں بن گئے، 1000 انبیاء مسجد اقصیٰ کے پڑوس سے، مسجد اقصیٰ کے شہر میں رہنے والے وہاں سے چل کے مکہ کیوں آتے، مکہ میں قیام اختیار کیوں کرتے، مکہ میں وفات پانے کی آرزو کیوں کرتے، اور مکہ میں ان کی قبریں کیوں بنتی؟ اس کی وجہ فقط ایک تھی، اس کا جواب قرآن دیتا ہے، قرآن دیتا ہے۔ ہر نبی کو معلوم تھا کہ ہم سب انبیاء کے بعد آخری زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، محمد مصطفیٰ کی بعثت ہوگی۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم، اللہ پاک نے انسانیت پیدا کرنے سے پہلے سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور کہا میں تم سب کو نبوت دوں گا اور دنیا میں مبعوث کروں گا، تمہیں کتابیں دوں گا، تم پر وحی نازل کروں گا، صحائف دوں گا، تمہیں امتیں دوں گا، مگر جب تم سب کا زمانہ ختم ہو جائے تو تم سب کے بعد میرا آخر الزمان رسول آئے گا جس کے صدقے سے میں نے ساری کائنات بنائی ہے۔ تمہارے بعد اس نبی کی آمد ہوگی جس کے خاطر بزم کائنات سجائی ہے، اور تمہارے سب کے بعد میرا محمد مصطفیٰ اس کی ولادت ہوگی، اور پرانی کتابوں میں، صحیفوں میں، آسمانی کتب میں یہ لکھا تھا کہ ان کی ولادت شہر مکہ میں ہوگی، مکہ میں ولادت ہوگی، یہ کتابوں میں لکھا تھا، یہ بھی درج تھا کہ ہجرت کریں گے کھجوروں والے شہر میں۔ ہر نبی اپنی امت کو کہتا تھا کہ اگر میرے زمانے میں اور ہماری حیات میں محمد رسول اللہ مبعوث ہو جائیں تو ان پر ایمان لے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ حکم الہی تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا اگر تمہارے زمانے میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر اپنا کلمہ نہ پڑھاتے پھرنا، پھر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھانا، سب ان پر ایمان لانا، ان کے دین کی مدد کرنا۔ فَاشْهَدُوا، گواہ ہو جاؤ، مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تمہاری زندگی میں میرے مصطفیٰ آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم خود بھی ان پر ایمان لاؤ گے۔ ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا اگر رسول پاک آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سب ان پر ایمان لانا۔ سو ہر نبی اس وقت تک اپنے ملک میں رہتا جب تک اس نے اپنا فریضہ نبوت کا ادا کرنا تھا، ان کو کلمہ پڑھانا تھا، انہیں شرک سے نکالنا تھا، انہیں توحید کی طرف بلانا تھا۔ جب تک اپنا فرض اپنی قوم میں ادا کرتے رہے اتنا عرصہ رہتے تھے، دل بیتاب رہتا تھا، دل بیتاب رہتا تھا کہ میرا فرض ختم ہو
تو میں اس شہر میں جاؤں جہاں محبوب خدا آ رہے ہیں، شاید میرے زمانے میں آ جائیں، شاید میری ملاقات ہو جائے، شاید ان کا دیدار کر لوں، میں ان کا کلمہ پڑھ لوں۔ تو وہ نبی بن کے رہنے کی بجائے مصطفیٰ کا امتی بن کے رہنا چاہتے تھے۔ مبارک ہو، آج اس نبی کا میلاد منا رہے ہو، اس نبی کے امتی ہو، اس نبی کے غلام ہو، جس نبی کی محبت میں ہزارہا انبیاء پیدل سفر کر کر کے مکہ کی وادی میں آتے تھے۔ اب اگلی بات بڑی اہم، جب تک آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک مکہ میں وفات پانا، مکہ میں رہنا، مکہ میں انتظار کرنا اور یہاں وفات پانا افضل تھا۔ جب آقا علیہ السلام آ گئے اور مدینہ چلے گئے تو پھر مکہ میں نہیں مدینہ میں رہنا اور وفات پانا افضل ہو گیا، پھر حکم بدل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک محبوب آئے نہ تھے تب تک مکہ میں مرنا افضل تھا، جب حضور آ گئے اور مدینہ میں ہجرت فرما گئے تو پھر بعد میں مکہ کی بجائے مدینہ میں رہنا اور مرنا افضل ہو گیا۔ حدیث صحیح ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن يموت بہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں کہ بس میں ہو مرنا کہ کہاں مروں، جو بندوبست کر سکے کسی جگہ مرنے کا تو وہ کوشش کرے کہ میرے مدینہ میں مرے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو مدینہ میں مرے گا سب سے پہلے اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام کا اپنا سن لیجئے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل مکہ قال اللہم لا تجل منایانا بہا حتی تخرجنا بہ منہا۔ وہ فرماتے عبداللہ بن عمر کے آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا جب مکہ تشریف لائے، ہجرت کے بعد حج اکبر جو آپ نے کی، حجۃ الوداع، اس پہ تشریف لائے یا عمرہ کیا، جب مکہ تشریف لاتے تو دعا کرتے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے میرے مولا جب تک میں یہاں ہوں موت نہ دینا، جب تک نہ مکہ میں ہیں ہم مکہ میں یہاں پر موت نہ دینا، حتیٰ کہ یہاں سے نکال کے تو مدینہ نہ لے جائے، جب پھر مدینہ پہنچے تو موت دینا۔ یہ آقا علیہ السلام اپنی دعا فرماتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں آقا کیوں مدینہ میں مرنا کیوں افضل، مدینہ میں رہنا کیوں افضل، آقا سے جڑے رہنا کیوں افضل، مدینہ میں قبر کا بننا کیوں افضل؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر ثم آتی اہل البقیع فیحشرون معی ثم انتظر اہل مکہ فاحشر بین الحرمین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر انور کھلے گی، قیامت کے دن میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، پھر میرے ساتھ عمر اٹھیں گے، اور پھر ان دونوں کو لے کر میں جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں جاؤں گا۔ تو مدینہ کے قبرستان والے لوگ اٹھیں گے اور سب سے پہلے اہل مدینہ اٹھ کر ان کا حشر میرے ساتھ ہوگا، ان کا حساب و کتاب کرواؤں گا، پھر انتظار کروں گا اہل مکہ کا، پھر اہل مکہ اٹھیں گے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے کی تکلیف پر، مدینے کی بھوک پر، مدینے کی پیاس پر، مدینے کی غربت پر، مدینے کی پریشانی پر جو آدمی صبر کرے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اب اللہ کا گھر تو مکہ میں ہے، حج مکہ میں ہے، طواف مکہ میں ہے، حجر اسود مکہ میں ہے، مقام ابراہیم مکہ میں ہے، ملتزم مکہ میں ہے، صفا مروہ مکہ میں ہے، عرفات مکہ میں ہے، مینا مکہ میں ہے، مزدلفہ مکہ میں ہے، حج سارا مکہ میں ہے۔ مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد، متفق علیہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ کے برابر ہی نہیں مکہ سے بڑھ کر پیدا کر دے۔ حج عبادت ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب،
ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر ثواب، ایک روزہ، ایک نیک عمل 1,00,000 اعمال کا ثواب، سب ثواب زیادہ ادھر ہیں۔ آقا پھر کہتے ہیں مدینہ میں رہو، وجہ کیا کہ میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی قال اللہم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، متفق علیہ۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، باری تعالیٰ جو برکت تو نے مکہ کو دی، مکہ کی برکت سے 2 گنا برکت مدینہ کو عطا کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی سائنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم اجعل مع البرکات برکتین۔ دعاؤں کی ایک قطار میرے آقا نے کی، مدینہ کے اس شے میں برکت دے، اس شے میں برکت دے، مدینہ کے وزن میں برکت دے، مدینہ کے برتنوں میں برکت دے، مدینہ کی زندگی میں برکت دے، مدینہ میں برکت دے، اور مکہ کی برکت سے 2 گنا برکت کر دے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے سارا راز کھول دیا اور فرمایا لوگوں اگر اپنے ایمان بچانا چاہتے ہو تو سارا ایمان آخری زمانے میں مدینہ میں سمٹ کے آ جائے گا۔ مدینہ میں فقط دربار مصطفیٰ ہے، باقی سب کچھ ادھر ہے، وہ سارا کچھ ملا کر مکہ ہے، ادھر دربار مصطفیٰ ہے۔ آقا فرماتے ایمان بھی مدینہ میں آئے گا تو بچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سارا ایمان نسبت مصطفیٰ کے اندر ہے، سارا ایمان محبت مصطفیٰ کے اندر ہے، سارا ایمان غلامی مصطفیٰ کے اندر ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے تو ایمان بچ گیا۔ تحریک منہاج القرآن والو اور جامعۃ الازہر کے شیوخ اور اہل مصر اور اہل پاکستان اور اہل عالم اسلام سب کے لیے نصیحت ہے، سمجھ لو مدینہ کی سمت، ایمان کی سمت حفاظت کی مدینہ میں ہے، ایمان کی سمت بچاؤ کی حفاظت کی مدینہ میں ہے۔ یہ جو نسبت تمہیں عطا ہوئی ہے، تحریک منہاج القرآن نے 35 برس جو محنت کی عشق رسول پر، تمہاری تربیت کی، عشق رسول سے تمہارا خمیر اٹھایا، عشق رسول کا دودھ پلایا تمہیں کارکنوں، میرے بیٹوں میری بیٹیوں، تم عشق رسول کا دودھ پلایا، محبت رسول کا، تمہیں محبت رسول میں پالا، تمہیں محبت رسول میں جوان کیا، تمہیں محبت رسول کا نشہ دیا، تمہیں محبت رسول کا شوق دیا، تمہیں محبت رسول کا ذوق دیا، تمہیں محبت رسول کا کیف دیا، اس لیے دیا کہ سارا ایمان اس نسبت میں ہے۔ اس وقت امت پر جو خرابی ہے، امت جو پریشان حال ہے، اس نے اپنا تعلق تاجدار کائنات سے کمزور کر لیا ہے۔ من حیث الامت اپنا تعلق آقا علیہ السلام سے کمزور کر لیا ہے۔ ہم نے آقا علیہ السلام سے وفاداری چھوڑ دی ہے، ہم مال و دولت اور دنیا کی پرستش میں چلے گئے ہیں، ہمارے کردار سے کردار مصطفیٰ کا رنگ نکل گیا ہے، ہمارے جبینوں پر ماتھوں پر سجدوں کے نشان نہیں رہے، ہماری آنکھیں حضور کے عشق میں اللہ کی محبت میں برسنے والی نہیں رہیں، ہمارے دل حضور کی محبت میں تڑپنے والے نہیں رہے، ہمارا جینا مرنا آقا علیہ السلام کی خاطر نہیں رہا، ہم نے کعبہ دنیا کو بنا لیا ہے، مال و دولت دنیا کو کعبہ بنا لیا ہے۔ بے شک زمانہ اور طرف جا رہا ہو مگر آپ تاجدار کائنات کی روش پر استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ میرے کارکنوں، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، اے امت محمدی، اہل پاکستان، اہل اسلام، اہل عالم اسلام، تم اپنے کردار پہ قائم رہنا، تم مصطفیٰ کی سیرت پہ رہنا، سیرت محمدی پہ رہنا۔ عزت کردار میں ہے، تقوی میں ہے، صفائے قلب میں ہے۔ غریب ہو مگر کسی امیر کے آگے جھکتے نہیں ہو، آپ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں۔
میرا غریب کارکن بھی امیر ہے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ خدا کا بندہ ہے، اس کے اندر ایمان کی قوت ہے۔ اپنے گھروں کو دین کا اجالا دو، اپنے گھروں میں ماحول پیدا کرو، اپنے بچوں کو حضور کا عشق اور محبت سکھاؤ، حضور کی اتباع سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو تعلیم دو، کتابیں دو، تصانیف دو، کیسٹ دو، خطاب سناؤ، بچپن سے انہیں اس راہ پر لگاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان بچوں نے آگے مستقبل سنوارنا ہے، آپ نے وراثت کو آگے منتقل کرنا ہے۔ آپ استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اللہ کی مدد و نصرت ہر قدم پر ساتھ ہوگی، اور آقا علیہ السلام کی شفقت، رحمت اور عنایت کا سایہ، چادر اور نالین پاک کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔